حاضر ہیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک الحق المبین، اختصہ بالنور المبین والقرآن الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، وصلاته خیر وسرا وشجرته خیر وشجرا، أعصالها معتدلة وثمارها متهدلة، مولده بمكة وهجرته بطيبة، ألا بها ذكره وامتد منها صوته فأرسله بحجة قافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به بدع المرفولة، وبين به الأحكام المفصولة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الدين أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، صلوات محمد۔ حاضرین گرامی منزلت اور سامعین ایمان و بصیرت، ارباب ولا و عذاب اور صاحبان فہم و ذکا، ہمارا عنوان گفتگو ان ایام کے اندر وہ خاندان اور وہ شجرا جس میں اللہ نے امامت کو رکھا، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ امامت کو پہچاننا اس لیے ضرورت ہے کہ بعد پیغمبر ہدایت کا دار و مدار امت کی سلسلہ امامت پہ ہے، اور بعد پیغمبر دو گروہ امت کے تقسیم ہوئے، ایک وہ کہ جنہوں نے اسلام کو حکومت سمجھا اور ایک وہ کہ جنہوں نے اسلام کو دین سمجھا۔ اللہ نے اسلام کو دین بنا کے اتارا تھا، اور وہ افراد کے جنہیں اللہ نے دین کا ذمہ دار بنایا تھا ان کے لیے کبھی بھی عہدہ، حکومت، تخت و تاج یہ ضروری نہیں رہا، بلکہ وہ چٹائی پہ بیٹھے تب بھی امام ہیں، وہ زندان میں ہو تب بھی امام ہیں، اور سلسلہ امامت کو خداوند متعال نے اس کائنات میں قائم کیا، اور یہ بارہا جیسا کہ کل سلسلہ گفتگو یہاں پہ آ کے رک گیا تھا کہ خدا نے بارہا قرآن میں امت کو بتایا اور سمجھایا کہ جب مشکلات میں گرفتار ہونا ہے بعد پیغمبر تو کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی طرف رجوع کرنا ہے، جن کے دروازے پہ جانا ہے، جہاں سر جھکانا ہے، جن سے نصرت اور مدد کا مطالبہ کرنا ہے اور جن سے سوال کرنا ہے، اور وہ اہل ذکر ہے کہ جن سے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔
اور وہ افراد کے جو اہل ذکر ہوں گے ان کو پہچاننا بھی قرآن کی روح سے بڑا آسان ہے۔ کل اہل ذکر کے کئی معنی اور ترجمے آپ کے خدمت میں نے عرض کیے تھے کہ اللہ نے اہل ذکر جن ہستیوں کو بنایا ہے، کہ اہل ذکر کون ہیں، تو قرآن نے بتایا ہے کہ اہل ذکر سے مراد یا رسول کی اولاد ہے، یا رسول کا خاندان ہے، یا رسول کے اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کو پہچاننا ہے، یہ بھی ایک مرحلہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کی ذمہ داری اہل بیت پہ رکھی، یعنی اہل ذکر وہ ہیں کہ جو نبی کی اولاد ہیں، نبی کے گھر والے ہیں۔ اہل بیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اہل کہتے ہیں عربی میں، اہل کہتے ہیں عربی میں والے کو، اور بیت کہتے ہیں گھر کو۔ جیسے آپ گھر کو گھر کہتے ہیں، فارسی میں گھر کو خانہ کہا جاتا ہے، انگریزی میں گھر کو ہوم کہتے ہیں، اور عربی میں گھر کو کہتے ہیں بیت۔ اب یہ تلاش کریں کہ اہل بیت کون ہیں، اہل بیت اللہ نے کسے بنایا ہے، تو پہلے کائنات میں سب سے بڑا بیت تلاش کرنا ہوگا کہ وہ کہاں ہے۔ سب سے بڑا بیت، سب سے بڑا گھر کس کا ہے کائنات میں؟ اللہ کا گھر۔ اور کہاں ہے اللہ کا گھر؟ کعبے میں، کعبہ مکے میں اللہ کا گھر ہے، اللہ کا بیت ہے۔ پوری کائنات کے اندر جو سب سے بڑا گھر ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جو سب سے عظیم بیت ہے وہ اللہ کا بیت ہے۔ لیکن مکے میں اللہ ہی کا گھر تو نہیں ہے، مکے میں تو بہت سارے لوگوں کے گھر ہیں۔ حاجیوں کے گھر مکے میں ہیں، مسلمانوں کے گھر مکے میں ہیں، منافقوں کے گھر مکے میں ہیں، مومنوں کے گھر مکے میں ہیں، مسلموں کے گھر مکے میں ہیں، نمازیوں کے گھر مکے میں ہیں، نہ جانے کس کس کے گھر ہیں۔ اب ہم اللہ کے بیت کو پہچانیں گے کیسے؟ تو جب آپ مکے میں جاتے ہیں اور اللہ کا بیت ڈھونڈنا چاہتے ہیں، آپ پوچھیں کسی سے کہ ان میں اللہ کا بیت کون سا ہے اور بندوں کے بیت کون سے ہیں، تو آپ کو ہر شخص یہی جواب دیتا ہے، وہ دیکھو جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اللہ کا بیت ہے، جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اللہ کا بیت ہے۔ گھروں پہ کپڑے پھیلائے جاتے ہیں، گھروں کو ایک صلوات پڑھیے محمد علی محمد کے۔ ستارہ ٹوٹ کر بولا، فرشتے عرش پر بولے، عزادار پاس پر بولے، تلے جب ہے تری نعرہ، اب تھوڑی دیر کے لیے اپنی اس گفتگو کو تو میں روکتا ہوں، اور جیسے کہ ان بچوں نے جذبے کا اظہار کیا ہے، ان کا مجلسوں میں آ کے اتنی دیر میں لائٹ بھی آ جائے گی، آپ اتنے اس مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ پوری کائنات کے اندر ایک مذہب اور مکتب عزاداروں کا ہے کہ جس میں بچے آگے دکھائی دیتے ہیں، جوان بھی دکھائی دیتے ہیں، نوجوان بھی دکھائی دیتے ہیں۔ مغربی ممالک کے اندر، مغربی ملکوں میں بہت بڑی رقم وہ اس بات پہ خرچ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے مذہب سے دور جا رہے ہیں، ان کے جوان مذہب سے دور جا رہے ہیں، مذہب کے قریب نہیں ہیں، چرچ میں نہیں آتے، وہاں آ کے التماس نہیں کرتے، وہاں آ کے دعا نہیں کرتے۔ بہت بڑا پیسہ وہ اس بات پہ مغرب میں خرچ کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے بچے مذہب سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے جوان مذہب سے دور ہو رہے ہیں۔ کچھ بزرگ رہ گئے ہیں جو آ کے چرچ میں موم بتیاں جلا دیتے ہیں اور آ کے دعا مانگ لیتے ہیں، آ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں،
وَإِلَّا جوان نہیں آتے، نوجوان نہیں آتے، بچے نہیں آتے۔ لیکن پوری کائنات میں ایک مکتب، میں سارے مذاہب کی بات کر رہا ہوں، سارے مذاہب کا اس وقت یہ عالم ہے کہ بچے مذہب سے دور ہو رہے ہیں، جوان مذہب سے دور ہو رہے ہیں، نوجوان مذہب سے دور ہو رہے ہیں، لیکن ایک مکتب اور ایک فرقہ ہمارا ہے عزاداروں کا، کہ ہماری مجلسوں میں آپ کو بزرگوں سے زیادہ بچے دکھائی دیتے ہیں، ہمارے جلوسوں میں جوانوں سے زیادہ نوجوان دکھائی دیتے ہیں، ہمارے جلوسوں میں، ہماری مجلسوں میں آئے دنیا اور دیکھتی ہے دنیا، ان کی مجلسوں میں کیا ہے، ان کے مرد بھی شرکت کرتے ہیں، ان کی عورتیں بھی شرکت کرتی ہیں، اور سارے مذاہب میں عالم یہ ہے کہ پیسہ اس بات پہ خرچ کر رہے ہیں کہ ہمارے جوان مذہب سے دور ہو رہے ہیں، لیکن حسین کا جب فرش ادا بچھتا ہے یہاں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سارا مجمع جو یہاں آتا ہے یا جو جلوسوں میں جاتا ہے وہ پیسے دے کے خرید کے نہیں بلایا جاتا، کسی کو گاڑیاں بھیج کے بھی نہیں بلایا جاتا، یہ مجمع سارا آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی اندازہ لگایا کہ شیعوں میں اور دوسری قوموں میں کیا فرق ہے کہ دوسری قوموں کے جوان، نوجوان اور بچے مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور حسین کے عزاداروں میں، شیعوں میں بچے بھی آتے ہیں، بزرگ بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، نوجوان بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، بس ساری قوموں میں اور ہم میں ایک فرق ہے کہ کسی اور کے پاس حسین نہیں ہے، ہمارے پاس حسین ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، اچھا ہمیں کیا ڈھونڈنا تھا؟ اہل بیت۔ اب میں پھر اپنی منزل پہ آ جاتا ہوں، اب میری آواز آپ تک پہنچی جائے گی، اور جب میری آواز آپ تک پہنچ جاتی ہے تو آپ بھی اپنی آواز مجھ تک پہنچاتے رہیے، تاکہ مجھے بس یہ احساس ہوتا رہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے، اور پہنچتا رہے تو بتاتے رہیے گا۔ اس سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو پڑھنے والے کو احساس تنہائی نہیں ہوتا، اور دوسرے اسے محسوس ہوتا رہتا ہے کہ اس کا خطاب بیگانوں سے نہیں بلکہ علی کے دیوانوں سے ہے۔ تو اہل بیت کو تلاش کرنا تھا ہمیں۔ میں نے کیا کہا، اس کائنات میں سب سے بڑا بیت کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور اللہ کا بیت کہاں ہے؟ مکے میں۔ اور مکے میں بس اللہ ہی کا بیت نہیں ہے، بہت سارے بیت تھے مکے میں۔ جب آپ سوال کریں گے کہ اللہ کا بیت کون سا ہے تو ہر شخص کیا جواب دے گا؟ وہ دیکھو جس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ اللہ کا بیت ہے، وہ دیکھو جس نے چادر پہنی ہوئی ہے وہ اللہ کا بیت ہے۔ پوری کائنات میں بس ایک گھر ہے کہ جو کپڑے پہنتا ہے، اور لال نہیں پہنتا، پیلے نہیں پہنتا، بلکہ محرمی پہنتا ہے۔ پوری کائنات میں ایک گھر ہے کہ جو کپڑے پہنتا ہے۔ اب آپ کسی سے سوال کیجئے کہ اس گھر کو کپڑے کیوں پہنائے، اسے چادر کیوں پہنائی، تو ہر شخص یہی جواب دے گا کہ مکے میں بہت سارے گھر تھے، آنے والوں کو پتہ کیسے چلتا اللہ کا بیت کون سا ہے، بندوں کے بیت کون سے ہیں، اللہ کا گھر کون سا ہے، بندوں کے گھر کون سے ہیں۔ اسی لیے اسے کپڑے پہنا دیے، اسی لیے اسے چادر پہنا دی، تاکہ باہر سے آنے والوں کو پتہ چل جائے جو چادر کے باہر ہیں وہ بندوں کے بیت ہیں، جو چادر کے اندر ہے وہ اللہ کا بیت ہے۔ اب بھی آپ نہیں سمجھے، جب آیت تطہیر آ رہی تھی نبی نے کیوں فرمایا علی چادر میں آؤ، فاطمہ چادر میں آؤ، حسن چادر میں آؤ، حسین چادر میں آؤ؟ چادر میں بلا کے بتایا جو چادر کے باہر ہیں وہ تمہارے اہل بیت، جو چادر کے اندر ہے نبی کے اہل بیت۔ جو چادر کے باہر، جو چادر کے باہر تھے وہ تمہارے اہل بیت، اور جو چادر کے اندر تھے وہ نبی کے اہل بیت۔ نبی نے اہل بیت کا تعارف بہت سارے مقامات پہ کرایا، تو یہ اہل بیت ہے۔ یہ کیوں بتایا میں نے؟ اس لیے کہ بعد پیغمبر انہی کے دروازے پہ آنا ہے، انہی کے دروازے پہ جھکنا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ سوال کرنا نبی کے بعد، بادشاہ سے نہ پوچھنا، یہ نہ دیکھنا کہ حکومت پہ کون بیٹھا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ تخت کس کے پاس ہے، بلکہ کس سے پوچھنا؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ،
اہل ذکر کے پاس جانا، اہل ذکر سے سوال کرنا. اور کل میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اہل ذکر قرآن کے مطابق وہ ہوں گے کہ جو رسول کے سوار ہوں گے. رسول کی سواری اہل ذکر نہیں ہوگی، بلکہ جو رسول کے سوار ہوں گے وہ اہل ذکر کہلائیں گے. اور یہی وہ افراد ہوں گے کہ جو بات پیغمبر ہدایت کی ذمہ داری جن کے کاندھوں پہ ہوگی. اور یہ اللہ نے قرآن میں مسلسل قرآن کی آیات آپ کو سناتا ہوں اور آپ کے ذہنوں سے قریب ہو جاتا ہوں. اللہ نے قرآن میں فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے پیغمبر ہادی آپ ہیں، اے حبیب ہادی آپ ہیں، یعنی اے میرے نبی ہادی آپ ہیں. ومن اتبعنی، اچھا یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے کہ نبی ہادی ہیں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ نبی کے بعد ہادی کون ہے؟ یہاں تک سب متفق ہیں کہ پیغمبر ہادی ہیں. اختلاف یہاں ہوتا ہے کہ نبی کے بعد ہادی کون ہے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اے میرے نبی ہادی آپ ہیں. ومن اتبعنی، اور وہ ہادی ہے کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، وہ ہادی ہے کہ جو آپ کی اتباع کرتے ہیں. اب ہمیں کون ڈھونڈنا ہے؟ وہ لوگ نہیں ڈھونڈنے کہ جو نبی کے بعد ہادی ہوں گے، بلکہ انہیں تلاش کرنا ہے کہ جو نبی کی اتباع کرتے ہوں گے. اس لیے کہ وہی نبی کے بعد ہادی ہوں گے جو نبی کی اتباع کرنے والے ہوں گے. اب وہ لوگ تلاش کر لیجئے کہ جو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں وہ خود مل جائیں گے کہ جو بعد پیغمبر ہادی ہوں گے. ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے قرآن وہ لوگ کون ہیں کہ جو نبی کی اتباع کرنے والے ہیں. آواز آئے گی اے میرے پیغمبر وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اے پیغمبر مومنوں میں جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا دو. اے پیغمبر مومنوں میں جو تمہاری اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے اپنے شانوں کو جھکا دو. جس کے لیے نبی اپنے شانے جھکا دیں وہی نبی کے بعد ہادی ہوں گے، وہی نبی کی اتباع کرنے والے ہوں گے. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نبی کے کاندھے بس 2 ہی بار جھکے ہیں، یا عید میں حسنین کے لیے یا کعبے میں علی کے لیے. نبی کے کاندھے بس 2 ہی بار جھکے ہیں، یا عید میں حسنین کے لیے جھکے ہیں یا کعبے میں علی کے لیے جھکے ہیں. کعبے میں علی کے لیے نبی کے کاندھے جھکے اور کس منزل پہ آ کے جھکے؟ پیغمبر اسلام. کائنات میں سب سے عظیم جگہ ہے کہ جہاں اس وقت پیغمبر اسلام ہے. سب سے بلند جگہ خانہ کعبہ ہے. اس روئے سرزمین پہ خانہ کعبہ میں پیغمبر ہیں. اور پیغمبر کہاں ہیں؟ زمین پہ. آج لوگ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نبی کی عظمت بیان نہیں کرتے، یہ نبی کے فضائل نہیں پڑھتے، یہ نبی کی عظمت بیان نہیں کرتے، یہ نبی کی تعریف نہیں کرتے. میں پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، عزت مصطفیٰ کا جو پتہ علی والوں کو ہے کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہے. جب آپ اوروں سے پوچھیں کہ نبی کی عظمت کیا ہے تو بس یہ کہیں گے نبی بہت بلند ہیں اور بہت بڑے ہیں، اور اس کے بعد آ کے گاڑی رک جاتی ہے. ہم آپ کو نبی کی عظمت بتاتے ہیں کہ نبی کتنے بلند ہیں. الزام یہ لگاتے ہیں کہ نبی کو گھٹا دیتے ہیں، علی کو بڑھا دیتے ہیں. اس لیے انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ نبی کی فضیلت سنتے ہیں اپنے ممبروں سے اور علی کے فضائل سنتے ہیں ہمارے ممبروں سے. وہاں نبی کو اتنا گھٹایا جاتا ہے کہ یہاں علی سن کے انہیں بڑا نظر آتا ہے. یہاں علی سنتے ہیں تو انہیں بڑا نظر آتا ہے. علی اور نبی کی عظمت سننی ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی خانہ کعبہ دیکھ لیجئے، پوری کائنات میں سب سے بلند ہے کعبہ، اور کعبے میں اس وقت پیغمبر اسلام ہیں، اور کعبے میں بھی پیغمبر اسلام. کعبہ سب سے بلند اس کائنات میں. کعبہ کہاں ہے؟ روئے زمین پہ. یعنی اس کائنات میں جو سب سے پست درجہ کہہ لیجیے آپ تو وہ زمین ہے، یا زمین کے نیچے کہہ لیجیے پانی ہے. پانی نیچے ہے، زمین اس کے اوپر ہے. پھر زمین نیچے ہے، کعبے کی بنیادیں اس کے اوپر ہیں. کعبے کی بنیادیں نیچے ہیں، کعبے کی دیواریں اوپر ہیں. کعبے کی دیواریں نیچے ہیں، کعبے کی چھت اوپر ہے. کعبے کی چھت نیچے ہے، پہلا آسمان اوپر ہے، پہلا آسمان نیچے ہے، دوسرا آسمان اوپر ہے، دوسرا آسمان نیچے ہے، تیسرا آسمان اوپر ہے، تیسرا آسمان نیچے ہے، چوتھا آسمان اوپر ہے، چوتھا آسمان نیچے ہے. جناب عیسیٰ اوپر ہے، جناب عیسیٰ نیچے ہے. پانچواں آسمان اوپر ہے، پانچواں آسمان نیچے
ہے, چھٹا آسمان اوپر ہے, چھٹا آسمان نیچے ہے, عرش اعظم اوپر ہے, عرش اعظم نیچے ہے, سدرۃ المنتہا اوپر ہے, سدرۃ المنتہا نیچے ہے, کعبہ قوسین ادنیٰ اوپر ہے, کعبہ قوسین ادنیٰ نیچے ہے, نبی کی جوتیاں اس کے اوپر ہے, کعبہ قوسین ادنیٰ نیچے ہے, نبی کی جوتیاں اس کے اوپر ہے. اب کا نبی کے فضائل اب یہیں سے سنیے, یہ تو ہے نبی, اب نبی کی عظمت سننی ہے تو سنیے کیا کہا ہے میں نے, کعبہ قوسین ادنیٰ نیچے, سدرۃ المنتہا اوپر, سدرۃ المنتہا نیچے, نبی کی جوتی اوپر, نبی کی جوتی نیچے, نبی کے تلوے اوپر, نبی کے تلوے نیچے, نبی کے ٹخنے اوپر, نبی کے ٹخنے نیچے, نبی کی پنڈلی اوپر, نبی کی پنڈلی نیچے, نبی کا شکم اوپر, نبی کا شکم نیچے, نبی کا سینہ اوپر, نبی کا سینہ نیچے, نبی کے کاندھے اوپر, نبی کے کاندھے نیچے, مہر نبوت اوپر, مہر نبوت نیچے, علی کے قدم. تو اس کائنات میں سب سے عظیم ذات اور سب سے بلند ذات جو ہے وہ پیغمبر اسلام کی ہے, اور ان کے بعد اگر کوئی عظمت رکھتا ہے تو وہ علی ہیں. اس کائنات میں سب سے عظیم ہے علی, اور جن لوگوں کو علی سے ملایا جاتا ہے, اس لیے آج کچھ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں کو بھی مانیے, آپ فلاں کو بھی مانیے, آپ ان کو بھی مانیے, اور آپ علی کو بھی مانیے. ہم تو علی کے آگے کسی اور کو مانتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ نبی نے منوایا ہی نہیں ہے علی کے علاوہ. وہ ایک حدیث سنائی جاتی ہے, جو حدیث ایسی ہے کہ بات پیغمبر ایک سلسلہ چلا کہ جہاں چھوٹی حدیثوں کی فیکٹریاں کھولی گئیں اور ان میں حدیثیں ایجاد کی گئیں, حدیثیں بنائی گئیں اور حدیثیں گھڑی گئیں. اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ جنہیں آپ سنیے تو ان کے بارے میں ایسا وہ خود ہی پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں, ایسی ہیں یا ویسی ہیں. مثلا ایک بہت بڑے آدمی کے لیے مشہور ہے, اور یہ میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کا نام سینسر قانون میں آتا ہے, تو اس لیے میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں, اگر آپ سمجھیے. ان کے لیے مشہور ہے یہ حدیث کہ اگر ان کا نام, ان کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور پوری کائنات کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کے ایمان والا پلڑا بھاری ہوگا, ساری کائنات کے ایمان والا پلڑا ہلکا رہ جائے گا. اور یہ حدیث مسلمان جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں کہ یہ فضائل ہیں ان کے, ان کا ایمان ایسا ہے کہ ان کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیے اور ساری کائنات کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھیے تو ان کے ایمان والا ترازو کا پلڑا کیا ہوگا, بھاری ہوگا. ساری کائنات کے ایمان کا ترازو کا پلڑا ہلکا رہ جائے گا. یہی حدیث ایک مرتبہ دربار میں بادشاہ نے علی کے دیوانے سے پوچھ لی, جن کا نام تھا بہلول دانا. وہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہ کے جواب سنیے اور اپنے دل پہ لکھ کے لے جائیے گا. وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہ کو شرارت سوجی, کہا بہلول تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ اگر ان کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پوری کائنات کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کے ایمان والا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا. کا بہلول چڑھانے کے لیے کہا یہ حدیث ٹھیک ہے, یہ حدیث صحیح ہے. بہلول اٹھے, کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث غلط ہے. بادشاہ کو غصہ آ گیا, اب بادشاہ تھا نا قید کرا لیتا, کیسے حدیث صحیح نہیں ہے, یہ حدیث صحیح ہے, حدیث بالکل صحیح ہے. بہلول بیٹھے مسکرا کے کہا اچھا حدیث صحیح ہے تو ترازو خراب ہوگا, حدیث صحیح ہے تو کیا ہوگا, یہ ترازو خراب ہوگا. اچھا اس سے بھی زیادہ ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ سارے فضائل جو ہیں ایسے ہی پتہ چل جاتے ہیں کہ جو اہل بیت کے مقابلے پہ بنائے گئے ہیں. خطیب اہل بیت علامہ اظہر حسن ذیلی صاحب فرماتے تھے کہ یہ جتنے بھی اگر مگر والے فضائل ہیں نا یہ سب جھوٹے ہیں. یہ جو بعض لوگ یہ حدیث سناتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہی صاحب ہوتے, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر نبی ہوتا تو
یہ ہوتے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے تھے کہ یہ اگر مگر کے جتنے فضائل ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں. اچھا کوئی جملہ اور کہتے تھے, آپ ان کا نام تو سمجھتے نہیں, جن کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہوتا نبی کے بعد تو یہ ہوتے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خدا کا شکر ہے یہ نبی نہیں بنے, ورنہ نبی کا ہر فعل سنت ہوتا ہے. نبی کا ہر فعل سنت ہوتا ہے. وہ کیا کہتے تھے کہ یہ اگر مگر کے جتنے فضائل ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں, اور اہل بیت کے ساتھ جتنی فضیلتیں ہیں وہ سن کے ہی پتہ چل جاتی ہیں کہ سچی ہیں. ان کے بارے میں کیا کہا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتے. کہ یہ فضائل جھوٹے ہیں, فضائل سچے کون سے ہیں؟ نبی نے علی کے لیے یہ نہیں کہا اگر دنیا میں میرا کوئی بھائی ہوتا تو علی ہوتے, بلکہ کیا کہا, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. حسین کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مجھ سے ہوتا تو حسین ہوتا, بلکہ کیا کہا, حسین منی, حسین مجھ سے ہے. فاطمہ کے لیے یہ نہیں کہا اگر کوئی میرا ٹکڑا ہوتا تو فاطمہ ہوتی, بلکہ کیا کہا, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا, میرے جگر کا ٹکڑا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ اگر مگر کے جتنے فضائل ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں. اہل بیت کے لیے ان فضیلتوں کا تذکرہ نہ کیا کرو, جیسے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھ کے لوگ امام حسین کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ کیوں نہیں ہے امام حسین کے لیے؟ اس لیے کہ اس میں شاعر نے شرط لگائی ہے, اگر تو نے ایسا کیا تو ہم تیرے ہیں. اور اہل بیت کے فضائل میں کہیں شرط نہیں آتی. یہ سب کے لیے ہو سکتا ہے, حسین کے لیے نہیں ہو سکتا. آدم کے لیے ہو سکتا ہے, حسین کے لیے نہیں ہو سکتا. نوح کے لیے ہو سکتا ہے, حسین کے لیے نہیں ہو سکتا. پھر حسین کے لیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کس قدر تیز تھی میدان بلا کی آواز, اس پہ چلتی ہوئی تیروں کی صدا کی آواز, سن کے شبیر کے سجدے کی ادا کی آواز, سارے ماحول میں گونجی یہ خدا کی آواز. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تیرے سجدے کا بدل یہ ہے کہ ہم تیرے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد سے. تو سوال کرو ان لوگوں سے کہ جو نبی کی اولاد ہیں, یا سوال کرو ان لوگوں سے کہ جو نبی کے سوار ہیں, یا سوال کرو ان لوگوں سے کہ جو نبی کے وارث ہیں. نبی کے بعد حکومتوں کی طرف نہ جانا, اس لیے کہ حکومتوں پہ جو بھی آیا نہ ان کے کردار کا پتہ, نہ ان کے اخلاق کا پتہ, نہ ان کی رفتار کا پتہ, نہ ان کی گفتار کا پتہ. اور آل محمد کا گھر ایسا ہے جہاں سب کے کردار روشن ہیں. اچھا, امامت اور حکومت ان دونوں کے آپس میں ایسے تعلقات ہیں جب آپ سوچیں گے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا روز کہہ رہے ہیں کہ حکومت الگ ہے امامت الگ ہے, تو پھر مولا علی نے حکومت قبول کیوں کی؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بنے گا, اور یہ سوال بننا بھی چاہیے. کل کی میری تقریر انشاءاللہ اسی سوال کے اوپر ہوگی کہ اگر حکومت اچھی چیز نہیں ہے تو علی نے حکومت کی کیوں. اس چیز کو تو ابھی چھوڑ دیجئے, میں کیا عرض کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اسی ہم عنوان پہ بات کریں گے اور یہی بات ہوگی. لیکن آج میں عرض کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام وہ شخصیات ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے اپنے کاندھے جھکائے ہیں, جنہیں نبی نے اپنے کاندھوں پہ سوار کیا ہے. صحابہ کی عظمت اپنی جگہ ہے, اہل بیت کی عظمت اپنی جگہ ہے. صحابہ بہت بلند ہیں لیکن اہل بیت کے برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ الزام بھی زمانہ ہم پہ غلط لگاتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے, ہم بس اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم ان صحابہ کی عزت کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہے. ہم ورنہ سلمان کا تذکرہ کیوں کرتے, ہم ابو ذر کو یاد کیوں کرتے؟ اور صحابیت کی بھی ایک تاریخ ہے. وہ افراد کے جو اہل بیت کے دروازے کی طرف جھکتے تھے ان سے مورخ بھی اپنا رخ موڑتا تھا, ان سے تاریخ بھی اپنا رخ موڑتی تھی. اور یہ واقعہ جناب سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے کا فائز ہیں, ان کی عبادتیں آپ دیکھیے وہ الگ ہے, ان کی ریاضتیں آپ دیکھیے وہ الگ ہے, لیکن ایک چیز ہے جس نے سلمان کو سلمان بنایا, اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اہل بیت کی محبت.
یہ جملہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسجد میں آزان ہوتی تھی سب لوگ تو مسجد کی طرف جاتے تھے اور سلمان فاطمہ کے دروازے کی طرف جاتا تھا. جب آزان ہوتی تھی سب لوگ مسجد کی طرف جاتے تھے, سلمان جاتا تھا فاطمہ کے دروازے کی طرف. اصحاب کو غصہ گیا, ایک دن پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ اس سلمان کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے, جب آزان ہوتی ہے ہم تو مسجد کی طرف آتے ہیں, یہ فاطمہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے. نبی نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, سلمان ہی سے پوچھو. اتنی دیر میں سلمان آ گئے. کہا سلمان یہ لوگ کہہ رہے ہیں جب آزان ہوتی ہے یہ مسجد کی طرف آتے ہیں, تو فاطمہ کے دروازے کی طرف جاتا ہے, تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ سلمان نے جواب دیا یا رسول اللہ میں فاطمہ کے دروازے پہ جا کے انہیں بتانا چاہتا ہوں نماز اسی کی قبول ہوگی جس سے فاطمہ راضی ہوگی. نماز اسی کی قبول ہوگی. جس سے فاطمہ راضی ہیں اسی کی نماز قبول ہے. اور آج بھی ہمارا بھی یہی دستور ہے. آپ ہماری مسجدوں میں جائیے یا ہمارے امام باڑوں میں جائیے, ہم جہاں نماز پڑھتے ہیں اسی کے برابر میں ایک چھوٹا سا تعزیہ بھی رکھتے ہیں, ایک شبی بھی رکھتے ہیں. اور یہ ہمارا دستور بلا وجہ کا نہیں ہے کہ ادھر نماز ختم کرتے ہیں ادھر آ کے یہاں سلام کرتے ہیں. ہم یہ عمل کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے, قبول کرانا اہل بیت کی ذمہ داری ہے. نماز پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس نماز کو قبولیت تک لے جانا یہ اہل بیت کا کام ہے. اگر ان کی محبت نہیں ہے تو نماز قبول نہیں ہوگی, اگر ان سے محبت نہیں ہے تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی. اب آئیے وہ کون سا دن ہے؟ پہلا دن تو خانہ کعبہ میں کہ جب پیغمبر نے اپنے کندھے جھکائے, کس کے لیے؟ علی کے لیے. اور دوسرا دن کہ جب نبی کے کاندھے جھکے, وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ دن عید کا دن تھا جب نواسوں نے نانا سے کہا کہ یا رسول اللہ سب کے پاس تو سواری ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے. اور نبی نے کیا کہا؟ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ. دونوں نواسے نانا کے کاندھوں پہ سوار ہو گئے اور پیغمبر نواسوں کو لے کے چلنے لگے. ادھر امام حسن کو بٹھایا, ادھر امام حسین کو بٹھایا. امام حسین نے پھر کہا کہ نانا سب کے ناطے کی تو مہاریں ہیں, ہمارے ناطے کی مہار کہاں ہے؟ نبوت کا ہاتھ اٹھا, آدھی زلفیں امام حسن کے ہاتھ میں دی, آدھی زلفیں امام حسین کے ہاتھ میں دی. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں, یہ بچے ہیں, آپ نے زلفوں کے دو حصے کر دیے. آپ بھی بائک چلاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, اگر ہینڈل دو لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے تو خطرہ ہو جائے گا, ایک ادھر موڑے گا ایک ادھر موڑے گا. میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں, آپ نے ان کے ہاتھوں میں اپنی زلفیں دے دی, ادھر حسن موڑے یا ادھر حسین موڑے. نبی کہیں گے میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے, جدھر حسین موڑے گا ادھر ہی حسن موڑے گا, جدھر حسن موڑے گا ادھر ہی حسین موڑے گا. اور پیغمبر نے اپنے کاندھوں پہ امام حسن اور امام حسین کو بٹھایا اور پیغمبر نکلے. اور کہاں نکلے؟ عید کا دن ہے. یہ بات گھر کی بات نہیں ہے, یہ بات کہاں کی ہے؟ یہ مسجد کی بھی بات نہیں ہے بلکہ یہ بات محلے کی بات ہے, یہ بات بازار کی بات ہے. پیغمبر بچوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں اور پیغمبر نکل رہے ہیں, لوگ آ کے دیکھ رہے ہیں. اب مسلمانوں کے ایک بہت بڑے صحابی نے آ کے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ, پہلے تو انہوں نے تعریف کی, نعم المرکب نعم المرکب, کتنی پیاری سواری ہے کتنی پیاری سواری ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ ذرا زحمت فرمائیے اور اوپر بھی دیکھیے, سوار بھی بہت پیارے ہیں, سوار بھی بہت اچھے ہیں, ذرا اوپر دیکھیے سوار بھی بہت اچھے ہیں. اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیجئے, آپ تھک گئے ہوں گے, ایک کو مجھے دے دیجئے ایک کو آپ لے لیجئے. پیغمبر نے مسکرا کے کہا نہیں نہیں آپ رہنے دیجئے, پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پہ اچھے لگتے ہیں, پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں
اسی پہ اچھے لگتے ہیں. پیغمبر نے اپنے کاندھوں پہ امام حسن و امام حسین کو بٹھایا ہوا تھا. امام حسین نے پھر کہا کہ نانا سب کے ناقے کی تو آوازیں ہیں, ہمارے ناقے کی آواز نہیں آ رہی ہے. پیغمبر اسلام نے ناقے کی آواز کی شبیہ بننا شروع کی اور پیغمبر نے کہنا شروع کیا اللہم آف اللہم آف, اے پروردگار بخش دے, اے پروردگار بخش دے. نبی نے 2 مرتبہ کہا تھا, تیسری مرتبہ میں جبرائیل آ گیا اور آ کے کہا یا رسول اللہ بعد توفہ درود و سلام خدا فرماتا ہے اے محمد اگر حسن و حسین کو کندھے میں بٹھا کے تو نے تیسری دفعہ معافی مانگی میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں گا. یہ عظمت ہے حسن و حسین کی. تو پیغمبر نے جنہیں کاندھے پہ بٹھایا یا وہ علی ہیں یا علی کی اولاد ہیں, یہ اہل بیت ہیں جن سے دین لینا چاہیے. لیکن امت آج اختلافات کا شکار اس لیے ہوئی کہ امت نے دین کہاں سے لیا؟ حکومت سے. حکومت سے لیا گیا. دین امامت سے نہیں لیا گیا, دین حکومت سے لیا گیا. اور جب حکومت سے دین لیا گیا تو پھر حکومت کے فیصلے امت میں رائج ہو گئے, جن کی وجہ سے آج تک مسلمانوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جہاں امامت سے دین لیا گیا وہاں کوئی اختلاف نہیں ہے, اور جہاں حکومت سے دین لیا گیا وہاں بہت سارے اختلاف دکھائی دیں گے. مثلا میں مثال دے رہا ہوں, ایک سب سے اہم فریضہ امت کا جسے دن میں روزانہ کئی مرتبہ امت ادا کرتی ہے, وہ کیا فریضہ ہے؟ نماز. 5 بار نماز پڑھتے ہیں نا, پوری امت پڑھتی ہے 5 بار. لیکن امت کا ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے نماز کا طریقہ لیا حکومت سے, اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جنہوں نے نماز کا طریقہ لیا امامت سے. اب آپ کو یہیں سے پتا چل جائے گا کہ صحیح دین کدھر ہے. امت میں 2 فرقے ہیں کہ جنہوں نے امامت, ایک نے طریقہ لیا نماز کا حکومت سے اور ایک نے طریقہ لیا نماز کا امامت سے. جنہوں نے حکومت سے نماز کا طریقہ لیا تھا وہاں 4 امام ہیں, 4 ہی طریقے ہیں. 4 امام ہیں اور 4 ہی مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے 72 فرقے ہوں یا 73 فرقے ہوں, طریقے بس 5 ہی ہیں. 4 طریقے 4 اماموں والے اور ایک طریقہ 12 اماموں والا. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بات کو زور سے کہا جائے تبھی آپ لوگ سے سنیں. 4 طریقے 4 اماموں والے اور ایک طریقہ 12 اماموں والا. اب نماز صحیح کس کی ہوگی؟ یہ تو ضروری ہے نا, یہ فیصلہ تو ہو جائے کہ صحیح نماز کس کی ہے, اس کی کہ جسے امامت سے ملی یا اس کی کہ جسے حکومت سے ملی. صحیح نماز کس کی ہوگی؟ ہم نے کہا بھائی آپ نے نماز کا طریقہ کہاں سے لیا؟ انہوں نے کہا ہمارے امام ہیں فلاں. ہم نے کہا وہ کہاں ہیں؟ وہ کب پیدا ہوئے؟ انہوں نے کتنی مرتبہ نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. دیکھیے نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ نماز پڑھنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے, لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیسے پڑھنی ہے. نماز پڑھنی کیسے ہے یہ حضور نے کہا. کیا کہا؟ سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ وہ ہوگا جو نبی کا طریقہ ہوگا, اس کے بعد سارے طریقے جو ہوں گے وہ غلط ہوں گے. اب ہم کہاں آئے؟ ہم آئے مسلمانوں کے پہلے امام کے پاس. ہم نے کہا یہ بتائیے آپ نے نبی کو کتنی بار نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ انہوں نے کہا ایک بار بھی نہیں دیکھا. وہ کیوں کہ پیدا ہی نبی کے اس دنیا سے جانے کے 80 سال کے بعد ہوئے. نبی کے اس دنیا سے جانے کے 80 سال کے بعد پیدا ہوئے. نبی کو ایک مرتبہ بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے کہا آپ بتائیے آپ نے کتنی بار دیکھا؟ کہ یہ ان کے بھی بعد پیدا ہوئے, کہ وہ ان کے بھی بعد پیدا ہوئے. اب ہم نے ان 4 کو تو چھوڑا, اب ہم آئے 12 اماموں کی بارگاہ میں. ہم نے کہا آپ بتائیے آپ نے کتنی بار نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ آواز آئی ان کا پہلا وہ ہے جس نے نبی کو پہلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, ان کا دوسرا وہ ہے جس نے نبی کے برابر میں نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, ان کا تیسرا وہ ہے جس نے نبی کی پشت میں بیٹھ کے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے, ان کا تیسرا وہ ہے. اب آپ سمجھے
حکومت سے دین لینے کا نقصان کیا ہے؟ وہ نماز کے جو دن میں 5 بار پڑھتے ہیں اس میں بھی اختلاف ہے، اور جنہوں نے امامت سے دین لیا انہوں نے چاہے امام 12، ہمارے امام 12 ہیں لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہے۔ آپ آج جو ہم کہتے ہیں حکومت سے جنہوں نے دین لیا انہوں نے بدلا، تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، نماز وہ چیز ہے، مثلا میں ابھی مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اور ابھی میں خاموش ہو جاؤں اور میں آپ سے کہوں کہ بتائیے میں اب کیا پڑھنے والا ہوں، بتا سکتا ہے کوئی آپ میں سے؟ کچھ لوگ ایسے خاموش بیٹھے ہیں جیسے وہ بتا دیں گے، کوئی نہیں بتا سکتا نا۔ جب میں خاموش ہو جاؤں اور پوچھوں گے بتائیے ہم نے کیا پڑھنے والا ہوں، آپ کہیں گے مولانا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں کیا پتا آپ کیا پڑھنے والے ہیں۔ لیکن میں یہاں روزانہ مغرب کی نماز پڑھاتا ہوں، ایک دن نماز مثال ہے، ایک دن نماز پڑھاتے پڑھاتے ہو گیا، ایک دن صراط المستقیم کہہ کے میں خاموش ہو گیا، پیچھے سے فوراً نہیں کہیں گے صراط الذین انعمت علیہم، میں کہوں گے کیوں بول رہے ہیں آپ، مجلس میں تو آپ نے بتایا نہیں کہ میں کیا پڑھنے والا تھا، یہاں تو میں نے پوچھا بھی نہیں، آپ نے فوراً بتا دیا، تو کیا جواب دیں گے؟ مولانا اتنی بار نماز پڑھی ہے کہ اب نماز یاد ہو گئی ہے، جہاں بھی غلطی ہوگی ہم فوراً بتا دیں گے۔ اب آپ انصاف سے سوچئے گا، جب 5 وقت پڑھنے والی نماز بدل دی گئی، نہ جانے دین میں کیا کیا بدلا گیا ہوگا۔ 5 بار اچھا ہماری نہ مانیے، صحیح مسلم کی مانیے، اور یہ صحیح مسلم میں نہ ہو تو ہمیں صحیح مسلم نہ مانیے۔ وہاں لکھا ہوا ہے جب تینوں خلافتیں گزری اور علی کی خلافت کا دور آیا، علی نے خطبہ دیا اور اس کے بعد نماز کا وقت آیا، لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھائیے، علی نماز کے لیے مصلی پہ گئے، علی نے ادھر نماز ختم کی، ادھر پیچھے سے کسی نے چیخ کے کہا صلیت کما صلی اللہ نبی، ارے یہ تو وہی نماز ہے جیسی نبی پڑھاتے تھے۔ صلیتا، تم نے تو ایسی نماز پڑھائی یا علی جیسی نماز نبی پڑھاتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب نماز بدلی گئی تو جنہوں نے حکومت سے دین لیا اس میں کیا کیا تبدیلی کی گئی ہوگی۔ اچھا یہ تبدیلیاں کی کیوں گئی؟ شریعت کے وہ قانون کہ جو پیغمبر کی شریعت پہ واجب تھے انہیں نکالا گیا، شریعت سے نکالا گیا۔ کیوں نکالا گیا؟ اچھا اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ آج اسلام کی جو سب سے بڑی عبادت اجتماعی طور پہ ہوتی ہے وہ ہے حج، اور حج کا ایک اہم رکن تھا پیغمبر کے دور میں، وہ تھا طواف النساء۔ طواف النساء کیے بغیر شوہر کے اوپر اس کی بیوی کیا ہو جاتی تھی؟ ہمارے یہاں تو ابھی چونکہ ہماری شریعت تو نبی کی شریعت ہے، ہماری شریعت حکومت کی شریعت تو ہے نہیں، ہماری شریعت تو امامت کی شریعت ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن اسے حضرت عمر کے دور میں طواف النساء کو نکالا گیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پیغمبر کے دور کی انہوں نے ختم کی، مثلا متع رائج تھا انہوں نے ختم کیا، 3 طلاقوں والا سسٹم یہ شروع کیا حضرت عمر نے، یہ دین نبی نہیں ہے، یہ دین حضرت عمر ہے کہ جو 3 طلاقیں دی اور طلاق 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 کہا اور معاملہ، اور آج تک مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اسی لیے کر رہے ہیں، یہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ دین حکومت سے لیا، امامت سے نہیں لیا۔ یہ جو میں مسلسل آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ معاملہ کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا کہ دین حکومت سے لیا، امامت سے نہیں لیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ طلاق 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 کہو، پہلے 3 طلاقیں 3 نشستوں میں ہوتی تھی، اب انہوں نے کہا کہ طلاق 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 کہو تو معاملہ کیا ہوگا؟ یہ حضرت عمر کا دین تھا، یہ رسول اللہ کا دین نہیں تھا، اور ساری امت کی زندگی مشکل بنا دی۔ ایک ایران کا ایک بادشاہ تھا، بس میں آخری واقعہ آپ کو سناؤں گا اور اس میں عبرت ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا شاہبندے، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق 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 کہہ دیا، طلاق دے دی اس نے، اور یہ طلاق ایسی چیز ہے شریعت مقدسہ میں تو ایسا ہی ہے، شریعت کا تو قانون یہ ہے کہ یہ خوشی میں تو کوئی دیتا نہیں ہے اور غصے میں ہوتی نہیں ہے، یہ اہل بیت کی شریعت میں غصے میں ہے ہی نہیں۔ جب آپ طلاق دیں گے تو انسان کو اپنے حواس پہ ہونا چاہیے، اس نے طلاق دے دی، اب بعد میں پچھتایا، پچھتاتی ہیں آدمی، غصے میں طلاق 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 کہہ دیا، اب پچھتانے لگا، بلا لیا سارے علماء کو کہ آؤ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کوئی حل بتاؤ۔ حل پوچھا کہ حل بتاؤ، اس کا حل کیا ہے، اس مسئلے کو سلجھاؤ، میں نے طلاق دے دی ہے اب میں پچھتا رہا ہوں۔ تو مولویوں نے کیا کہا، اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ کیا ہے، حلالہ۔
اللہ بادشاہ کو تو غصہ آ گیا کہ تم میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا تو یہی حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے شریعت مقدسہ میں۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ تھا، بادشاہ کو کون روک سکتا ہے، کہ اٹھاؤ انہیں سب کو زندان میں ڈال دو۔ سارے مولویوں کو پکڑا اور زندان میں لے گئے۔ اب جیسے ہی پہلے کو تادیانہ پڑا، اس نے فوراً کہا کہ شیعوں کے مولوی کو بلاؤ۔ یاد سب کرتے ہیں علی کو، بس فرق یہ ہے کہ کچھ محبت میں مانتے ہیں، کچھ جوتے کھانے کے بعد مانتے ہیں۔ مانتے تو سب ہیں، بس فرق یہ ہے ہم 1400 سال سے یہی تو کہہ رہے ہیں، کچھ تو لولا کہہ کے مانتے ہیں، کچھ مولا کہہ کے مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب بلاؤ، اس مسئلے کا حل وہی ملے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہلا، شہر ہلا، حوض علمیہ، وہاں سے علامہ ہلی کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے انہیں خط لکھا، سپاہی بھیجے کہ جاؤ انہیں لے کے آؤ۔ پہنچے سپاہی، جا کے تقلبات کیا کہ چلیے آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے، اسے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ ضرورت بادشاہ کو ہے، ضرورت بادشاہ کو ہے۔ کنواں جاتا ہے، کنواں نہیں جاتا پیاسے کے پاس، پیاسے کو جانا پڑتا ہے کنویں کے پاس۔ ضرورت بادشاہ کو ہے، اسے کہیے کہ وہ آئے، اسے کہیے کہ وہ آئے۔ اور یہ امیر المومنین کا فرمان ہے کہ اگر علماء کو بادشاہوں کے درباروں میں جاتا ہوا دیکھو تو ان سے دین نہ لینا، اس لیے کہ جو علماء بادشاہوں کے درباروں میں جا کے سجدہ کرے وہ عالم نہیں ہوتا، دنیا کا کتا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے۔ تو ان کے فرزند نے کہا کہ بابا کچھ مسئلے بتانے کے لیے مولا بھی تو دربار میں جاتے تھے، ضرورت ہے تو آپ چلے جائیے، ضرورت ہے تو آپ کو جانا چاہیے کچھ مسئلے بتانے کے لیے۔ اچھا یہ ایسا عنوان ہے جس کو لوگ بیس بنا کے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اور ان میں اور علی میں اختلاف ہوتا تو مولا انہیں مسئلے کیوں بتاتے، علی ان کے دربار میں کیوں جاتے، علی ان کی مشکلات آسان کیوں کرتے؟ اگر علی انہیں صحیح نہ سمجھتے ہوتے، یہی اعتراض شیخ مفید سے کسی نے کیا کہ اگر علی انہیں صحیح خلیفہ نہیں سمجھتے تھے تو انہیں مسئلے کیوں بتاتے تھے؟ شیخ مفید نے کہا کہ پہلے یہ بتاؤ اگر وہ خود کو صحیح خلیفہ سمجھتے تھے تو مسئلے علی سے پوچھتے کیوں تھے؟ اگر وہ خود کو صحیح سمجھتے تھے تو علی سے پوچھتے کیوں تھے؟ انہوں نے کہا کہ مولا بھی تو جاتے تھے دربار میں۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ چلے علامہ ہلی، کہاں؟ ایران، ہلا سے۔ اب یہ آئے ادھر، مولویوں کو پتا چل گیا کہ اب تو آ رہا ہے شیعوں کا عالم۔ اچھا حاضر جوابی یہ ہر دور میں مکتب تشیع کی میراث رہی ہے، حاضر جوابی ہمارے علماء کی میراث رہی ہے، اور کبھی کبھی جواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو اہل بیت کی طرف سے عطا ہوتے ہیں۔ یہ میراث ہے مکتب تشیع کی، حاضر جوابی۔ جب یہ پہنچے ایران میں، بادشاہ کو اطلاع مل گئی کہ آ گئے ہیں علامہ صاحب، انہیں بھی اطلاع مل گئی، سارے مولوی آ گئے۔ جب انہیں پتا چل گیا، ادھر تو علامہ ہلی اترے، انہوں نے اپنی نالین اتاری اور نالین اتار کے اپنی بغلوں میں دی، اور اس کے بعد ابا کو اوڑھ لیا اور آئے دربار میں۔ اب جیسے یہ دربار میں آنے والے تھے، ادھر انہوں نے سارا پروگرام بنا لیا کہ شیعوں کا مولوی آ رہا ہے، شیعوں کا عالم آ رہا ہے، اب اسے بیٹھنے کے لیے جگہ نہ دینا، یہ کرسی فلاں نے گھیر لی، یہ کرسی فلاں نے گھیر لی، یہ جگہ فلاں نے لے لی۔ ان سارے مولویوں نے ساری جگہ لے لی۔ علامہ ہلی دربار میں آئے، آنے کے بعد دائیں دیکھا جگہ نہیں ہے، بائیں دیکھا جگہ نہیں ہے، جا کے بادشاہ کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ جیسے ہی لوگوں نے یہ دیکھا، اعتراض کیا، بادشاہ تیری توہین کر دی، آگے تیرے تخت پہ بیٹھ گیا۔ علامہ ہلی نے کہا تم نے نبی کا فرمان نہیں پڑھا، محفل میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے، جہاں محفل میں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ اور کہا کہ اس میں تو اتنی جگہ ہے کہ ابھی 4-5 لوگ اور بیٹھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مسئلے تو بعد میں پوچھئے گا، پہلے تو ان کی بدتمیزی دیکھیے کہ کیا اپنی نالین دبا کے بغل میں لائے ہیں۔ تو اسے کہا کہ کیوں بھائی نالین لے کے آئے ہیں آپ، اپنی جوتیاں اپنی بغل میں دبا کے کیوں لائے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میں مسافر بھی ہوں اور غریب بھی ہوں، مسافر بھی ہوں اور غریب بھی ہوں، اور مجھے میری جوتیاں چوری ہونے کا ڈر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، لوگوں نے اپنی سونے چاندی کی اچھی مہنگی جوتیاں باہر اتاری اور تم جوتیاں لے کے اندر آ گئے۔ کہا مجھے جوتیاں چوری ہونے کا ڈر ہے۔
کہا بادشاہ تیری توہین ہو گئی، تیرے دربار میں چوری کیسے ہو سکتی ہے، تیرے دربار سے کوئی چرا کیسے سکتا ہے؟ علامہ ہلی نے کہا بادشاہ یہ بتا کہ تیرا دربار بڑا ہے یا رسول کا دربار بڑا تھا؟ بادشاہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کہاں نبیوں کے سلطان اور کہاں میرا چھوٹا سا دربار؟ کا پھر جب وہاں سے جوتیاں چوری ہو سکتی ہیں تو یہاں سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ انہوں نے کہا ہیں اچھا یہ تو تب بھول گئے مسئلہ وسطہ، کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، نبی کی جوتیاں چوری کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے کہا مسجد کے باہر سے۔ کہ چرائی کس نے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا۔ بادشاہ سے کہا آپ کو نہیں پتا؟ کہ نہیں آپ بتائیے۔ کہ چرائی کس نے؟ کہ وہ نبی نماز پڑھنے جاتے تھے، جوتیاں باہر چھوڑ کے جاتے تھے، ان کی جوتیاں چرا لیتے تھے امام ابو حنیفہ۔ جیسے یہ سنا سارے حنفی علماء اٹھ گئے، یہ کیا بدتمیزی کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کسے بلا لیا، یہ کیا دین بتائے گا، اسے تو نہ تاریخ پتا ہے نہ فقہ پتا ہے نہ حالات پتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جس امام ابو حنیفہ کی بات کر رہے ہو انہوں نے تو نہ نبی کو دیکھا نہ نبی نے انہیں دیکھا، وہ تو نبی کے 80 سال کے بعد پیدا ہوئے، نہ کبھی نبی کے پیچھے نماز پڑھی نہ کبھی نبی نے انہیں نماز پڑھائی۔ یہ سنا علامہ ہلی نے کہا اچھا معذرت، وہ پھر امام احمد ابن حنبل تھے۔ یہ سنا تو اب حنفی تو بیٹھ گئے، اب حنبلی اٹھ گئے کہ یہ الزام لگایا ہے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے بھی نبی کو نہیں دیکھا نہ انہوں نے نبی کو دیکھا نہ انہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب ایک ایک سے اعتراف لے لیا، نہ پہلے امام نے ان کے نبی کو دیکھا نہ دوسرے امام نے نبی کو دیکھا نہ تیسرے امام نے نبی کو دیکھا نہ چوتھے امام نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب علامہ ہلی مڑے بادشاہ کی طرف اور کہا بادشاہ تیری مت ماری گئی ہے، تو نبی کی شریعت کے مسئلے ان سے پوچھ رہا ہے جنہوں نے نہ نبی کو دیکھا نہ نبی نے انہیں دیکھا نہ انہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ اے بادشاہ میں تجھے ایسے امام کے پاس لے چلتا ہوں، نبی سجدے میں ہوتا تھا وہ پشت میں آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ میں تجھے ایسے امام کے پاس لے چلوں کہ نبی سجدے میں ہوتے تھے اور وہ پشت پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا۔ اور کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، یہ کون افراد ہیں؟ یہ رسول اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ تو دین حکومت سے نہیں لیا جائے گا، دین کس سے لیا جائے؟ پھر انہوں نے بادشاہ کو ایک موٹی سی مثال کے ذریعے سمجھایا کہ بادشاہ یہ تو بتا جب تیرا نکاح ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا؟ نکاح کہہ دیا تھا تو نکاح ہو گیا تھا؟ اس نے مسکرائے کہا نہیں حضرت ایسا تو نہیں ہوا تھا، نکاح تو پڑھوایا گیا تھا باقاعدہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جب نکاح کہنے سے نکاح نہیں ہوتا تو طلاق کہنے سے طلاق کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ دین بدلا کب گیا؟ حضرت کے دور میں۔ یہ دین حکومت کا دین ہے، یہ دین امامت کا دین نہیں ہے۔ دین میں تبدیلیاں لائی گئیں اور نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں لائی گئیں۔ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ جب نماز کے جو دن میں 5 بار پڑھتے ہیں مسلمان، جب وہ نماز بدل دی گئی تو دین میں کیا کیا تبدیلیاں لائی گئی ہوں گی، دین میں کیا کیا بدلا گیا ہوگا۔ لہٰذا جب حکومت کے نمائندے نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور دین کے ساتھ مسخرہ کیا اور دین کو بدلنا چاہا، تو پھر امامت کا ایک نمائندہ حسین ابن علی کی صورت میں اٹھا۔ یہ امام تھے، انہوں نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا مولا نے ہم حکومت کے لیے نہیں جا رہے، ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے اور امامت کو حکومت کی ضرورت نہیں ہوتی، امام تو امام ہے۔ لیکن اب میں نے ابھی کیا کہا کہ پھر مولا علی نے حکومت کیوں کی، یہ میں انشاءاللہ ہماری بات کل یہاں سے مسلسل ہوگی، یہ آج سوال ہم چھوڑ رہے ہیں۔ امام نکلے، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب اور انصار کو لے کر اور قربانیاں دینے کے لیے کربلا کے میدان میں پہنچ گئے اور قربانیاں پیش کی حسین ابن علی۔ حسین ابن علی چونکہ امام ہیں، سمجھ وعدہ تو عاشورہ کا تھا، لیکن حسین تو محرم ہی کو کربلا پہنچ گئے اور کربلا میں آج 4 محرم آج گزر چکی ہیں۔ اب وہ تاریخیں آنے والی ہیں مصائب کی کہ جو اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ مخصوص ہیں۔
ابھی ان 4-5 دنوں میں اصحاب و انصار کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ آج آخری دن ہے، چوتھا دن، کہ جب تک ہم اہل بیت اطہار کے حسین کے انصار اور اصحاب کا تذکرہ کرتے ہیں. اب اس کے بعد تذکرہ ہوگا بنی ہاشم کا. لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ جن 2 بچوں کا ذکر کرنا ابھی ہم نے نہیں کیا ہے، تھوڑا سا تذکرہ ان کی مصیبت کا بھی سنیے، اس لیے کہ حق ہے. کربلا میں کچھ لوگ ایسے ہیں امام حسین کے خاندان میں کہ جنہوں نے اپنی ساری اولاد حسین پہ قربان کر دی ہیں. انہی میں سے ایک جناب مسلم ابن عقیل ہیں. 4 بچے لے کے چلے تھے مدینے سے، جب حسین کے ساتھ مدینے سے چلے تھے نا جناب مسلم ابن عقیل، 4 بچے ان کے ساتھ تھے. 2 کو چھوڑ دیا ماں کے پاس اور 2 کو لے کے جناب مسلم ابن عقیل کوفہ میں آ گئے تھے. مسلم کو تو کوفے میں شہید کر دیا گیا تھا. مسلم کے بعد ان کے بچوں کو قید کر لیا گیا. یہ بچے قید میں رہے اور جب قید سے نکلے، مکمل داستان ہے، آپ نے سنی ہے، مگر ان بچوں پہ ظلم کتنا ہوا. یہ بچے اہل بیت اطہار کے گھرانے کے بچے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے. جب ان بچوں کو قید میں رکھا گیا، روایت کہتی ہے کہ وہ قید خانہ ایسا تھا کہ جہاں بہت اندھیرا تھا. یہ دونوں بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے. ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا. دونوں بچے رات کو ایک دوسرے کو گلے لگاتے تھے اور سسکیاں لیتے تھے. اس زندان میں دونوں بچے تھے. ایک دن دونوں بچوں نے یہ تہیہ کیا کہ آج ہم اپنا واقعہ اس زندان اس دروغہ زندان کو سناتے ہیں، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے. اگلا دن آیا، وہ زندان بان ان بچوں کو کھانا اور پانی دینے کے لیے آیا. ان میں سے بڑے بھائی نے کانپتے ہوئے کہا کہ کیا تم مدینے کو جانتے ہو؟ مدینے کا نام آیا. اس زندان بان نے کہا کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہ مدینے کو جانتا ہوں. مدینے کو جانتے ہوں گے تو پھر رسول اللہ کو بھی جانتے ہوں گے. اس نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، میں محمد مصطفیٰ کو ماننے والا ہوں. جب انہوں نے یہ کہا تو پھر مصطفیٰ کے خاندان کو بھی مانتے ہوں گے. کہاں انہیں بھی مانتا ہوں. کہ مسلم ابن عقیل کو جانتے ہو؟ کہاں میں مسلم ابن عقیل کو جانتا ہوں. کہاں مسلم ابن عقیل کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جب یہ سنا، یہ زندان بار ان بچوں کے قدموں میں گر گیا. ہائے یہ کیسا قدم ہو گیا، مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کو اذیتیں دی. آج کے بعد سے آپ آزاد ہیں، چاہے تو آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو آزاد کیے دیتا ہوں. آزادارو، یہ بچوں کو ساتھ لے کے چلا گیا. مگر رات کی تاریکی میں یہ دونوں بچے، مقتل یہ کہتا ہے کہ یہ کوفے میں گم ہو گئے. انہیں ایک قافلے کی طرف اشارہ کیا گیا، لیکن یہ بچے انجان تھے. کوفے کی گلیاں، اندھیرا تھا، یہ دونوں بچے گم ہو گئے. اور رات کو یہ فرات کے کنارے ایک درخت تھا، اس درخت پہ جا کے چھپ گئے. صبح نمودار ہوئی، ایک عورت پانی بھرنے کے لیے فرات میں آئی. اس نے کیا دیکھا؟ پانی میں 2 چاند سے چہرے چمک رہے ہیں. ایک مرتبہ اس عورت نے درخت کی طرف دیکھا، بچوں سے کہا نیچے آ جاؤ. بچوں نے رو کے کہا پہلے وعدہ کرو ہمیں کوئی تماچے نہیں لگائے گا. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا. ہم نیچے آ جائیں گے، ہمیں مارنا مت، ہمیں تعزیہ نہ لگانا. اس عورت نے ان دونوں بچوں کو نیچے اتارا، پوچھا کہ آپ کون ہو. جب اپنا تعارف کرایا، اس عورت نے بچوں کو سینے سے لگا لیا، اپنے گھر لے کے آئی، بچوں کو لباس بدلائے، بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور بچوں کو حجرے میں لٹا دیا. دونوں بچے آرام کرنے لگے. اتنی دیر میں اس کا شوہر آیا جس کا نام حارث تھا. وہ دشمن اہل بیت تھا، بچوں کی تلاش میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا. جیسے یہ گھر میں آیا، ادھر یہ دونوں بچے سو رہے تھے. ایک مرتبہ چوک کے اٹھے اور انہوں نے رونا شروع کیا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو سینے سے لگا لیا. کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ میں نے ابھی خواب میں دیکھا تھا بابا آئے تھے
اور آگے کہہ رہے تھے اب نہ گھبراؤ, ہم تمہیں لینے آئے ہیں, اب تمہیں زیادہ دن تکلیف نہیں ہوگی. یہ دونوں بچے ادھر کریا کر رہے تھے, ادھر حارث کو آواز آئی, اس نے حجرے کی چابی مانگی, زوجہ نے چابی نہ دی, اس نے تلوار کے دستے سے تالا توڑا. اب ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھنا, جسے ابھی تک آنسو نہیں آئے, آپ کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. یہ حجرے کے اندر گیا, حجرے میں اندھیرا تھا, کبھی ہاتھ ادھر مارتا ہے, کبھی ہاتھ ادھر مارتا ہے. اب تو اس نے ہاتھوں کو بیکا, اس کے ہاتھوں میں بچوں کی زلفیں آئی, یہ گھسیٹتا ہوا ذہن خانہ میں آیا. اجرکم اللہ اجرکم الزہرا, یہ مسلم کے بچوں کو گھسیٹتا ہوا صحن خانہ میں لے آیا. دونوں بچے تڑپ رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں, اس لیے کہ ابھی تک جب سے یہاں آئے ہیں اس عورت نے پیار ہی پیار کیا ہے, لباس بدلائے ہیں, کھانا کھلایا ہے, لیکن اب یہ ظالم آیا, اس نے ظلم کرنا شروع کیا. چھوٹے چھوٹے سے بچے تھے, رات ہو گئی تھی, اس نے بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی اور اپنے گھر کے صحن میں ایک درخت سے بچوں کو باندھ دیا. اب جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار, دریا پہ چلا لے کے یتیموں کو چپاکار, جیسے ہی صبح نمودار ہوئی اس نے بچوں کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, انہیں کھینچتا ہوا دریا کے کنارے لے آیا. اب منظر یہ ہے, دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑے, ہمیں قتل نہ کر, ہمیں مدینہ واپس بھیج دے, ہمیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تمہیں ماروں گا, مجھے بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا. ان بچوں نے رو کے کہا ہمیں بازار میں لے جا کے بیچ دے, تجھے قیمت مل جائے گی, ہمیں قتل نہ کر. یہ ملعون نہیں مانا. ایک مرتبہ بچوں نے کہا اگر ہمیں مارنا ہی چاہتا ہے تو اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکیں. بچوں نے نماز پڑھنا شروع کی, ادھر نماز تمام ہوئی, اس نے تلوار کو نکالا. بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے ظالم, جب ہمیں قتل کر دینا ہمارے کرتے اتار کے مدینے بھجوا دینا, ہماری اماں ہمارا انتظار کر رہی ہوگی, ہمارے لباس ہماری ماں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.